آپ اصل میں کرامات اہل حدیث 40 جو ہے www.com kitabussunnah.com پہ اویلیبل ہے گوگل پر. اس کے جو اس کے لکھنے والے ہیں مولانا عبد المحمد صاحب خادم ہیں، اور یہ جو جن کے شاگرد ہیں وہ مولانا محمد ابراہیم صاحب ہیں. اور یہ کتاب جہاں سے شائع ہوئی ہے وہ اسلامی کتب خانہ سایہ کوٹ ہے، اور اس کی قیمت ₹1.50 ہے. گوگل پر یہ موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مجہول کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے یہ، اور ارے بڑے بھائی محدث معروف عالم ہے. کتاب میری ہو بات یا سنیں، مجہول کتاب ہو، اس سے پہلے نہیں ایک بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں اپنا. اس بات کا ہم کل بھی جواب دے چکے ہیں، اس بات پر گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں بھائی. ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم کسی عالم کے مقلد نہیں ہیں، تو کسی عالم کے کسی قول کا دفاع وہ کرے جو کسی عالم کا مقلد ہو. جب آپ خود ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، پھر خود کی ہمارے کسی عالم کو ہمارا عالم کہہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ اس کے قول کا دفاع کریں گے. کرامات کے حوالے سے ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم کرامات کے معاملے میں معتزلہ کی طرح کرامات کے منکر ہیں. کرامات جو ثابت ہیں اور شریعت کے دائرے میں ہیں، اصولوں کے دائرے میں ہیں، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے. دوسری بات، نہ ہم کرامات کے معاملے میں ویسی تفرید کرنے والے ہیں کہ آپ کرامات کا نام لے کر کے ایک آدمی کو خدائی کا درجہ دے دے، اللہ تعالیٰ کے صفات بندوں اختیار کر دے اور کہہ دے کہ یہ سارے کے سارے کرامات ہیں. تو نہ ہم کرامات میں تفرید کرنے والے ہیں، نہ کرامات کے معاملے میں ہم افراد کرنے والے ہیں. نہ تو ہم اتنی شدت پسندی میں جاتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی کرامات کا انکار کر دیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کرامات کا صحیح ہونا نہیں. آپ میری بات سن لیں، ایک ہی بات کو بار بار دوہرا کے فائدہ نہیں. کرامات کا صحیح ہونا یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کرامات ہوتی ہے، تو ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ کسی اہل حدیث علماء کا منہج کرامات کے معاملے میں کیا ہے، یہ دنیا جانتی ہے. آپ کوئی ماضی کے کسی عالم کی کسی عالم کی کوئی کتاب اٹھا کر کے لائیں اور دکھانے کی کوشش کریں دیکھو اہل حدیثوں میں بھی کرامات پائی جاتی ہے. بھائی اہل حدیث تو ہر دور میں موجود ہے نا. آپ اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اہل حدیث علماء کے بیانات سنیں، کیا ان کے یہاں کرامات کے بیان کا ویسا مزاج پایا جاتا ہے جیسا دیوبندی اور بریلیوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ ہمارے یہاں کیا فضائل اعمال کی طرح کی کوئی کتاب صبح شام منبر پہ رکھ کر کے پڑھی جاتی ہے جس میں صرف کرامتوں ہی کا بیان ہو؟ فیضان سنت جیسے کوئی کتاب، یا ہمارے مولوی جیسا ہم نے کی یہ کہانی شریف میں ویڈیوز بیان کیے کہ ہمارے علماء اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں. بھائی کسی ایک عالم کا موقف ہمیشہ پوری جماعت کا موقف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی عالم نے کتاب لکھی ہے، ہم ان ساری کرامات کا انکار کرتے ہیں اس کتاب میں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے. ہم آپ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی انکار کر دیں کہ آپ بھی ان مولویوں نے جو کرامات بیان کیے اس کا انکار کرتے ہیں. اہل حدیث کرامات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ آپ ان کے علماء کے بیانات سنیں نا. آخر اچھا، میں ابھی یہ کرامات اہل حدیث آپ نے لکھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کتاب کہاں پر ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حنفی ویب سائٹ پر کسی نے اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ کوئی انومان کے نام سے کوئی ویب سائٹ ہے، یعنی ایک کتاب جس کو اہل حدیثوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ ان کے ہاں شائع نہیں ہو رہی ہے. وہ کبھی کسی زمانے میں شائع ہوئی تھی، اہل حدیث علماء کے اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہوا. آپ صرف یہ کہ اپنے دفاع میں وہ کوئی 100-150 سال پرانی کتاب لا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اہل حدیثوں کا پہلی بات تو یہ کہ کرامات کا ہم منکر نہیں ہے. جو کرامات ثابت شدہ ہیں صحیح سند کے ساتھ کسی نے ثقہ آدمی نے نقل کی ہے ہم تسلیم کریں گے، اگر وہ شریعت کے اصولوں سے نہیں ٹکراتی ہے. اور اگر شریعت کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے تو کوئی بھی اس کو نقل کرے، ان کرامات کے ہم خلاف ہیں. ہم نے اسٹریم میں بار بار یہ بات کہی ہے، ہم کسی اہل حدیث عالم کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اگر کسی اہل حدیث عالم، ہم جب ائمہ کرام کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، محدثین کرام کے بارے میں، فقہاء اعظام کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ رد کر دی جائے گی. تو یہ آپ پتہ نہیں کن لوگوں کا نام لے رہے ہیں، ہم نے تو ان کو سنا نہیں، تو ان کی ان ائمہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو یہ چیزیں یہاں پر نہیں چلیں گی، ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. اس طرح کی چیزوں کا ہم جواب ہی نہیں دیں گے، اس کا ہم دفاع ہی نہیں کریں گے. ہمارا تو اصول ثابت شدہ ہے کہ علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت علماء میں سے جو لوگ قرآن و سنت کے موافق بات کریں گے وہ قبول کی جائے گی، جو بات نہیں کریں گے قبول نہیں کی جائے گی. باقی انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں کرامات کا بیان نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں بیان ہوتا. کرامات کا بیان ہوتا ہے لیکن اس طرح سے بیان نہیں ہوتا جیسا تبلیغیوں کے ہاں اور بریلویوں کے ہاں ہوتا ہے. یہ دنیا جانتی ہے، ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. کیا ہم اس طرح سے کرامات کا بیان کرتے ہیں؟ ہماری کتابیں جو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے کیا اس میں اس طرح سے کرامات کا مبالغہ آمیز بیان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. تو ہمارا موقف وہ ہے جو مجموعی طور پہ ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کہ آپ کوئی ایک ٹھیک ہے اپنے زمانے میں کوئی معروف عالم بھی رہا ہوگا، لیکن اہل حدیث نے
ان کتابوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے ورنہ آپ کو کوئی جدید اشاعت مل جاتی نا، اور یہ 1 روپے میں جب کتاب چھپتی تھی تب کی اشاعت لانے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی کہ اہل حدیثوں کے وہ کتاب مقبول نہیں ہوئی؟ اس کو دیوبندیوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ دیوبندی مطلب اپنے معاملہ اپنے میری بات سننا، نہیں بات تو سننا چاہیے. آپ انصاف پورا نہیں کریں. میں کیا بول رہا ہوں، دیکھیے ابھی یہ کرامات اہل حدیث، یہ ان نعمان سوشل میڈیا سروسز، دیوبندیوں نے وہ کتاب جو اہل حدیثوں نے قبول نہیں کی، دیوبندیوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ڈال کر کے رکھا ہے. تو یہ بھائی اہل حدیث کا، ہم دیکھیے ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے اور پھر سے میں وہی بات دہراؤں، اور ہم کسی عالم کے دفاع کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. ہم ایک جملے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی بات قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نہیں قبول کرتے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. آپ ہی چاہتے ہیں نا کہ ہم رد کر دیں، تو ہم رد کر رہے ہیں. ہم تو صاف صاف بول رہے ہیں جو اس میں ایسی کرامتیں ہیں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ نہیں ہے www.com کتاب و سنت.com، یہ ہماری ویب سائٹ نہیں ہے. یہ بتائیے کتاب و سنت.com میں صرف اہل حدیث، ایک منٹ، کتاب و سنت.com میں آپ کو لگتا ہے صرف اہل حدیث علماء کی کتابیں ہیں؟ اس میں 16 کتابیں آپ کی ہیں اور 3 حنفیوں کی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایک منٹ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کتاب و سنت.com میں کسی کتاب کا کتاب و سنت.com میں ہونا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے مصنف اہل حدیث ہیں؟ میں مصنف کا نام بھی تو بتا رہا ہوں. ارے بھائی دیکھو، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس میں یہ ایک کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، اس کے مصنف کون ہے؟ محمد تقی عثمانی، اور کتاب و سنت.com پہ موجود ہے. تو کیا آپ بول دیں گے کہ تقی عثمانی اہل حدیث ہیں؟ یہ کوئی دلیل ہوتی کہ کتاب و سنت.com پہ ہے؟ میری بات اس میں ہے اسلام اور معاشی تحفظ، ڈاکٹر یوسف قرضاوی اس کے مصنف ہے. تو آپ کہہ دیں گے یوسف قرضاوی بھی اہل حدیث ہے؟ اور اگر مان لیں کہ اس کتاب کے مصنف اہل حدیث ہے، تو ہم نے یہ کب کہا کہ اہل حدیث علماء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کب کہا؟ یہ کوئی دعویٰ کیا ہے ہم نے؟ آپ ہم سے کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کسی اہل حدیث عالم کا دفاع کریں بھائی؟ ہم کو آپ نے کیا مقلد سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ؟ میرے سوال کا جواب دیں، آپ اپنی طرف سے بات نہ کریں. آپ نے کیا ہم کو مقلد سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہمارے امام کی طرف سے صحیح غلط جو بھی بات آئے گی چاہے قرآن و سنت کے خلاف، ہم دفاع کریں گے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دیوبندیوں نے لکھی ہے، تو میں نے اس پہ یہ کتاب کا حوالہ دیا. ورنہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دفاع کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بات کہی تھی اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں ریکارڈنگ چلا دوں؟ نہیں ریکارڈنگ چلا دوں. شیخ نے کہی تھی یہ بات کہ مجھے جہاں تک یاد ہے شیخ نے شیخ نے یہ نہیں کہا تھا یقینی طور پہ کہ دیوبندیوں نے لکھا ہے. شیخ نے انہوں نے شبہے کا اظہار کیا تھا شیخ کفایت نے، کیونکہ وہ نام ہمارے یہاں معروف نہیں ہے. اچھا نام ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب انٹرنیٹ پر دیوبندیوں نے ڈالی ہے. کیوں دیوبندیوں کو یہ کتاب ڈالنی پڑ رہی ہے بھائی؟ اگر ہماری جگہ آرکائیوز پر یہ کتاب دیوبندیوں نے ڈالی. ان نعمان سوشل میڈیا سروسز، یہ دیوبندیوں کا بہت مشہور ادارہ ہے اہل حدیثوں کے خلاف جو کام کرتا ہے، انہوں نے آرکائیوز پر ڈال کے رکھی کتاب. اہل حدیث نہیں ڈال رہا ہے بھائی، اور یہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کتاب، یہ کتابیں ڈال رہے ہیں. تو کیوں یہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کری. اگر ہماری جگہ دیوبندیوں کی اسٹریم ہوتی نا، یا مان لیجیے بریلویوں کی، تو وہ لوگ دفاع کرنے میں، تعویل کرنے میں، انٹرپریٹیشن کرنے میں، صحیح ثابت کرنے میں لگ گئے ہوتے. ہمارے لیے سیدھی بات کہ جو مسٹیک ہوگی، ہم لوگ نہیں اس سے بندھے ہوئے ہیں. ہم لوگ مسٹیک سے، غلطیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان مسٹیکس کو صحیح کیسے بھی کر کے ثابت کرنا ہی ہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی کرنا پڑے گا. وہاں پہ ایسا مسئلہ ہی نہیں، حق طلبی کا معاملہ ہے. حق کیا ہے؟ حق کے پیروکار ہم لوگ. جی یہ رائٹر مجہول ہے، پتہ نہیں کون ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلی بات اہل حدیث ہونا ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے لکھا ہو، میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے دیوبندی نے لکھا، حنفی نے لکھا ہو. میں نے کنفرم نہیں کیا تھا کہ اس کو دیوبندی نے لکھا، پتہ نہیں اس نے لکھا. اور دوسرا جواب میں نے دیا تھا کہ اگر اہل حدیث نے لکھا بھی ہو تو اہل حدیث تھوڑی اس کو کوئی مانتا ہے. یعنی کون سے اہل حدیث نے اس کو اپنا امام مانا ہے اور اپنا مرجع مانا اس کتاب کو؟ تو پہلی بات وہ اہل حدیث مصنف ثابت نہیں ہے. ثابت بھی ہو جائے تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا دوسری بات چلیں، چاہتا ہوں نا کہ آپ انصاف کے ساتھ ایک بات کا جواب دیں. میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ اہل حدیثوں کے یہاں دیکھو کرامت کے تو ہم ممکن نہیں ہے، پر اہل حدیثوں کے یہاں کرامتوں کے بیان کا وہ مزاج نہیں ہے جو تبلیغی جماعت میں یا بریلوی جماعت میں پایا جاتا ہے. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟
मेरी बात सुने, ठीक है। एक उसूल ये होता है कि अगर हम किसी के घर पत्थर फेंकते हैं तो अपना घर देखते हैं शीशे का है नहीं। तो पहले आप अपने घर की किताबें जाके पढ़ें कि आपके यहाँ कैसे कैसे उसूल हैं और कैसी कैसी करामतें ये हैं आप मेरे और सवाल का आपका जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। आप मेरे वो मैंने सवाल का आपको जवाब नहीं दे रहे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आपसे एक इंसाफ पसंदाना राय चाह रहा हूं आपकी, कि इंसाफ के साथ एक राय दें। क्या आप ये समझते हैं कि अहले हदीसों के यहाँ करामात का वैसा मुबालगा अंदाजाना बयान होता है जैसा तबलीगी जमात में या बरेलवी जमात में होता है? आपका मुशाहदा है ना, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द अहले हदीसों को, अहले हदीस उलमा के बयानात मेरा सुने मुशाहिदा होंगे। ये है, सुनिए, आपका मुशाहदा क्या है? मेरा हाँ, मीरान भाई आप इस सवाल का मौजू जवाब पर हम और ओवर मुशाहिदा टॉक ये कि करने में हमारी क्या कोई होता भी है, ऐसी बात कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है और ना मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप पे कभी गुफ्तगू करनी हो तो ऑनलाइन बैठ लिएगा और कभी इंशाल्लाह मुझसे भी बात कर लेंगे, ठीक। भाई मैं ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, नहीं वो आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे मेरे भाई। मेरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने बहुत करीब से इंशाअल्लाह ताला अहले हदीस को देखा होगा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं चाह रहा हूँ कि एक इंसाफ पसंदाना बात हो भाई। एक देखो, अहले हदीस का मौकिफ कोई छुपा हुआ खजाना कहीं ताले में बंद करके उन्होंने संभाल के नहीं रखा है कि आपको 50 60 70 साल पहले जाकर के ताला खोल करके और किताब ला करके दिखानी पड़ रही है। अहले हदीस क्या है, कोई ढके छुपे नहीं है, आपके सामने उनकी किताबें, उनके उलमा के बयानात आपने भी सुने। आप खुद ये सोचे ना कि अहले हदीसों क्या इस तरह की करामात पाई जाती है। इसका हवाला देने के लिए आपको 60 70 साल पीछे जा करके और 150 200 सफ़े की जो किताब जब ₹1 में मिलती थी, उस जमाने की किताब क्यों लानी पड़ी? क्योंकि अहले हदीसों क्या ये राइज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको देवबंदियों को उठा करके पीडीएफ अपने अपने उस पर डालना पड़ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अहले हदीसों के यहाँ इस तरह से करामात का बयान नहीं होता। किसी ने अगर लिख भी दिया है तो उसकी जाती राय है। तो किसी एक शख्स की जाती राय क्या है और जमात का मौकिफ क्या है इस मामले में, जमात अहले हदीस के उलमा इस मामले में क्या कहते हैं, वो दोनों बातें आपके सामने मौजूद हैं। ये अगर किसी ने लिख भी दिया, ये बहुत शाज़ तरह की बात है। इस तरह की बातें अहले हदीस उलमा अपने बयानात में नहीं बयान करते हैं, ना अपनी किताबों में लिखते हैं। इसीलिए तो आपको 50 60 70 साल पीछे जाकर के कोई चीज ढूंढ करके लानी पड़ रही है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि हम करामात के मुनकिर नहीं हैं। करामात के हवाले से इससे पहले भी हमने बता दिया, पर करामात के नाम पर खुराफात के मुनकिर हैं। और अगर इस तरह की किसी खुराफात कोई अहले हदीस ने देवबंदियों और बरेलवियों से मुतासिर होकर के लिख दी है, तो हम उन खुराफात से भी बरी हैं, चाहे वो किसी अहले हदीस आलिम ने भी लिखी हो, चाहे इसके कि वो कोई जो है ना मारूफी आलिम क्यों ना हो। फिलहाल तो जिस आलिम का हवाला दिया जा रहा है वो अहले हदीसों में कोई मारूफ आलिम नहीं है कि उनको नुमाइंदा समझा जाए अहले हदीसों का, लेकिन अगर कोई मारूफ आलिम भी इस तरह की बात लिखता है, हम उसका रद्द करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बात वाज़ेह है, मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो तहकीक करेंगे इस मसले में। और ये मसला भी एक तरह से हमें समझने के लिए, यानी लोगों को समझने के लिए कि क्या चीज़ हमारे खिलाफ दलील, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ दलील पेश करना चाहते हैं तो क्या चीज़ को आप पेश कर सकते हैं? आप कुरान की आयत पेश कर सकते हैं, हदीस पेश कर सकते हैं, उसकी रोशनी में हम वहाँ पे सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनफिरादी तौर पे किसी एक आलिम की गलती को भी पेश करेंगे तो यही तो मतलब है कि हम उनकी गलतियों से नहीं बंधे हुए हैं। जी शेख शाबान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जाहिद भाई, जब ये मौजू आता है ना, तफसील से हम लोगों ने मौजू तकरीबन लिया, कहानी शरीफ में भी तकरीबन वही मौजू था घूम फिर करके, तो बजाय इसके कि ये लोग इस बात का जवाब दें कि भाई असल जो मौक़िफ़ है, असल जो मौजू है कि करामत के सिलसिले में आप लोग जो स्ट्रीम में बयान कर रहे हैं, जो मौक़िफ़ वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ मौक़िफ़ है। कुरान और सुन्नत में ये है करामत, लेकिन आप लोगों ने जो स्ट्रीम में बयान किया वो कुरान और सुन्नत की तर्जमानी सही नहीं की। आइए साबित कीजिए कि हम लोगों ने जो पेश किया वो कुरान को और सुन्नत को सही तरीके से पेश नहीं किया, वो कुछ और है और हमने कुछ और पेश किया। ये आपको साबित करना चाहिए। बजाय आप एक लफ्ज, एक लाइन कोई नहीं लेके आया, 2-3 बार लोग लेके आए हैं तो अच्छा एक ही किताब, यानी ऐसा भी नहीं कि कई किताबें, वो शायद बहुत पतली सी किताब है जैद भाई, मैंने बहुत पहले सुना था, बड़ी पतली सी किताब है या क्या है, बहरहाल वही एक किताब लेके आप आ रहे हैं बार बार। इसका मतलब ये है कि इस मौजू पर आपके खाने में और आपके थैले में कुछ नहीं है सिवाय रद्दे पर रद्दा मारने के। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ
اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.